بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجد میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ وقت ختم ہو جائے گا، ضمیر کے باغی خاک ہو جائیں گے اور ضمیر کی آواز پر چلنے والے کامران و سرفراز رہیں گے۔ تم اس کی موصلت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ عمروں نے کی ہے کیلنڈروں سے چھیڑ خانی، وہ کھیلنے والا اتوار اب فکروں میں گزر جاتا ہے۔ وقت کا پہیہ جب اپنے عروج پر ہوتا ہے تب سلطان کی سلطنت سے نواب بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، اس لیے ظلم اور جبر اتنے ہی کرو جتنا تم سہ سکو۔ چار لوگ سلام کر لیں تو بندے میں رعونت پیدا ہو جاتی ہے، چار لوگ اگر مذمت کریں تو شاید انسانیت پیدا ہو جائے، تو وہ مذمت کرنا بہتر ہے جو انسانیت پیدا کر دے، اور سلام آپ کے لیے عذاب ہے جو آپ کے اندر رعونت پیدا کر دے۔ بعض اوقات عبادت کا غرور جو ہے وہ آپ کو تباہ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات گناہ کی ندامت آپ کو اللہ کا مقرب بنا سکتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کا فائدہ نہ ہو۔ نظریاتی انسان کبھی غدار نہیں ہوتے مگر دولت کے شوقین کبھی وفادار نہیں ہوتے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر آزمایا اور کچھ کو غریبی دے کے آزمایا۔ جس طرح ایک کے لیے پیسہ الجھن ہے اسی طرح دوسرے کے لیے غریبی الجھن ہے۔ بات صرف پیسے کی نہیں بلکہ ایمان کی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جانوروں سے پیار کیا، آپ جانوروں سے پیار اس لیے شروع کر دو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، پھر آپ پر اللہ راضی ہو جائے گا۔ غم کا موقع ہو اور غم بیان نہ ہو تو ذرا ذات سمجھ میں آ جائے گی۔ زندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتیں۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے لاکھ بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارے والدین نے ہم پر بہت تھوڑا خرچ کیا، بلکہ یہ سوچو کہ انہوں نے وہ سب کچھ خرچ کیا جو ان کے پاس تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کے جانثاروں کی محفل میں یہ روحیں موجود تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں موجود ہیں، تو یہ پرانا فیض ہے۔ جن لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ کتاب سے نہیں بلکہ ذات سے ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی جو وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ فرمان باری تعالیٰ، اور اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا، اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ کبھی کبھی خوشخبری اپنے تک ہی رکھنی چاہیے کیونکہ ہر کوئی خوشخبری سے خوش نہیں ہوتا۔
وقت وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ حق کو دبانے والا مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن عاشق رسول کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مہمان ہوں بلائی اس گھر کی طرف کوہان میں چھری چلنے سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ لوگ توڑ دیتے ہیں، اللہ جوڑ دیتا ہے۔ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تھام لیتا ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں، اللہ سب بدلنے پر قادر ہے، یقین رکھ کر تو دیکھیں۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔